پوری دنیا کے اوپر بھی بہتان باندھ دیا، پوری دنیا کے سسٹم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. یہ اتنی بدیہی سی بات تھی. افسوس کے ساتھ کوئی ایک سناتنی سامنے آ کر اس حقیقت کو چیلنج کر دے کہ کرمنل آدمی کو سزا نہیں ملنی چاہیے اور جو آدمی کسی کی جان بچائے اس کو ریوارڈ نہیں کرنا چاہیے. بتائے پوری دنیا کے، میں کسی بھی سناتنی سے پوچھتا ہوں، اگر حق حلال کے ہو تو، اور اسلام کی نفرت ابھی دل میں نہیں بیٹھی ہوئی، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کو کیوں کیا اس نے یہ؟ کیونکہ اسلام کی نفرت. یعنی ان باتوں پر ہمیں جواب دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے، قرآن سے اور بھگوت گیتا سے. ان چیزوں، یہ پوائنٹ لے کے آیا تھا یہ بیوقوف انسان. شروع ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے عمل کو سمجھنا ہے. یاد رکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا قرآن نے عمل کی بات نہیں کی. جہاں کہیں قرآن نے عمل کی بات کی ہے وہاں عمل الصالحات کی بات کی. کیا وجہ اس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے، قومیں گمراہی پر اور غلطی پر پڑ جاتی ہیں، انبیاء ان کی اصلاح کرنے کے لیے آتے ہیں. یہی اصلاح عمل صالح کی میں نے پچھلی یہ سلائیڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی اسکرین کے اوپر میں نے بیان کی. عمل صالح کیوں امپورٹنٹ ہے انسان کے آغاز سے لے کے اختتام تک، یہ آپ نے سمجھنا ہے، اور عمل صالح کی پھر ڈیٹیل آگے آپ کے سامنے آئے گی. سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں. سورہ چیپٹر 7 کی ورس 35 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی. اے بنی آدم، یا تو پھر میری طرف سے تمہارے پاس رسول آئیں گے، یقصون علیکم آیاتی، جو کہ تمہیں میری آیات، میری احکامات پڑھ کر سنائیں گے. فمن اتقا، تو جو اپنے آپ کو بچا لے گا. کیسے؟ اللہ کیسے بچائے گا؟ وہ اصلح، برائی سے توبہ کر کے اچھے اعمال ٹھیک ٹھیک کر لے گا خود کو. وہ اصلح، اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا. ٹھیک کرنے میں سٹرگل لگتی ہے، ایک غلط آدمی کے بدلنے میں محنت لگتی ہے. وہ اصلح، اپنی اصلاح کر لے گا. یہ ہے عمل صالح. خالی عمل نہیں کرنا، عمل صالح. تو ہمارے ہاں کرم کرم یوگ کرم سنیاس کا کانسیپٹ نہیں ہے، ہمارے ہاں اعمال صالحہ کا کانسیپٹ ہے. آبادیہ آفیشیل پر ایک ویڈیو پڑی ہے، دھرم اور مذہب میں فرق، کرم یا عمل. یہ ایک ویڈیو ہے، پرانی ہے، قریباً 4-5-6 مہینے ہو چکے ہوئے ہیں. اس کو ضرور دیکھیں، کافی آپ کو اس سے ہیلپ مل جائے گی. تو جو اپنی اصلاح کر لے گا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کو پھر کوئی ڈر ہی نہیں ہوگا. مثال کے طور پر یہ آیت سمجھنی ہے اب آپ نے. آپ روڈ پہ جا رہے ہوں، روڈ پہ جا رہے ہیں اور ایک دم پیچھے سے ٹریفک پولیس والے کار کا سائرن بجتا ہے. ایک ڈرائیور یکا یک کیا کرتا ہے؟ اپنی سیٹ بیلٹ چیک کرتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے میررز چیک کرے گا، اپنی لین چیک کرے گا، اپنی سپیڈ چیک کرے گا، پھر اپنے ڈاکومنٹس چیک کرے گا. جب ساری چیزیں پوری ہو جائیں گی، ساری چیزیں اپنی ترتیب میں آ جائیں گی، تو اس کو کسی قسم کا ڈر اور کوئی پریشانی نہیں رہے گی. پتہ کیوں؟ کیونکہ اس نے رولز کو فالو کیا. یہی وجہ ہے کہ جب ایک انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے اور عمل صالح والا کرم کرتا ہے، عمل صالح و اصلح، اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک ترتیب سے رکھتا ہے، تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو اس نے چونکہ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کیا ہے، اسے ڈر کا ہے کا خوف، وہ بالکل ریلیکس رہتا ہے. اسے کسی پولیس سے خوف نہیں، اسے کسی عدالت کا خوف نہیں، اسے کسی جیل کا خوف نہیں. وہ رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کیا. 6 کی 48 میں اللہ تعالیٰ نے پھر انبیاء کا مطلقاً ذکر کیا. پہلے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا تھا، بنی آدم کا. اب 6 کی 48 میں آپ دیکھیں تو آپ کو ایک مطلقاً یعنی کیٹاگوریکل پروفٹس اور میسنجرز کے آنے کا مقصد پتہ چلتا ہے کہ وہ کیوں آتے ہیں. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم نہیں بھیجتے پروفٹس کو، میسنجرز کو، مگر ان کا مقصد ہوتا ہے کہ اچھوں کو اچھی بات بتا دیں اور جو باز نہیں آنے والے ان کو بتا دیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا. کامن سینس کی بات ہے، کیونکہ جانا سب نے ہے تو یہ بتانا ضروری تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آگے جواب دیا. اب پھر 2 حالتیں ہو جائیں گی نا. تو ایک تو وہ ہو جائیں گے فمن آمنا، جو ایمان لے آئیں گے، وہ اصلح. غور کر رہے ہیں آپ، میں قرآن کی وہ آیات لے کر آیا ہوں جو آپ کو یہ بتائیں کہ ایمان لانے کے بعد اصلح، اپنے آپ کو درست کیا. حالانکہ قرآن میں بہت سی آیات ہیں جن میں پتہ چلتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح کی بات ہوئی، مگر یہ وہ آیات ہیں 2 جن میں صاف طور پر ایمان لانے کے بعد یا تقوی اختیار کرنے کے بعد اصلح کی بات کی گئی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ عمل کا دار و مدار بیسیکلی آپ کی اصلاح کے اوپر ہے.
اگر کوئی عمل آپ کی اصلاح اور آپ کی درستگی نہیں کر رہا، وہ عمل صالح بھی نہیں بن سکتا. تو ایسی نمازیں جو لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، میرا پوائنٹ سمجھ جانا آپ، ایسے لوگ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، ایسے لوگ جو روزے رکھتے ہیں، ایسے لوگ جو زکاتیں دیتے ہیں، ایسے لوگ جو حج ادا کرتے ہیں، مگر ان میں کوئی پازیٹیو چینج اور اچھی چینج اصلاح کی نہیں آئی، تو سمجھ جائیں وہ عمل صالح نہیں ہے. وہ عمل صالح نہیں کیا آپ نے، اس میں تبدیلی لے کے آئیں. میں نہیں کہہ رہا آپ کا عمل قبول نہیں ہوگا، مگر میں یہاں ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں. میں کوئی مفتی نہیں ہوں، مگر میں ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں. دیکھیں، اگر دوائی آپ پر اثر نہیں کر رہی تو دو چیزوں میں سے ایک ہی چیز ہوگی، یا وہ دوائی غلط ہے یا آپ غلط لے رہے ہیں طریقے سے. دو چیزوں میں سے ایک ہی چیز ہوگی. تو فیصلہ کر لیں. قرآن تو نہیں غلط ہو سکتا، یہ تو حقیقت ہے. چھان پٹک کر کے، تحقیق کر کے، تو جو بندہ اپنی اصلاح کر لے گا ایمان کے بعد، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سیم سٹیٹس اس کا ہو جائے گا کہ پھر اس کو ٹینشن کی ضرورت نہیں رہے گی. پیپرز مکمل ہیں. اچھا، اس کی دوسری مثال لے لیں. ایک دم مجھے یاد ہے، آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، ایئرپورٹ پہ کاؤنٹر کے اوپر آپ کے پاس ویزا بھی ہے، آپ کے پاس، اگر آپ کہیں ٹریول وزٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں نا، وزٹ ویزا پہ گھومنے پھرنے کے لیے، آپ کے پاس وزٹ ویزا بھی ہے، آپ کے پاس اسپانسر لیٹر بھی ہے، آپ کے پاس شو منی بھی ہے، 1000 2000 3000 4000 جتنے دکھانا ہے. اسی طرح آپ کے پاس ہوٹل بکنگ بھی ہے، ہوٹل کی بکنگ بھی ہے، آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ بھی ہے. تو آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. مگر مثال کے طور پر ان میں سے کوئی چیز بھی نہ ہو تو آپ کے دل کے اندر ٹینشن رہتی ہے، کنفیوز رہتے ہیں، یار کیا کریں گے، ریجیکٹ نہ کرتے ہیں، واپس نہ بھیجتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں رہتی ہیں. تو یہ ایک ہیومن نیچر کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ مثال دی ہے. تو جب ایک انسان عمل صالح کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے نا، ایسا کرم کرتا ہے، تو پھر اس پر خوف نہیں رہتا. اب آپ کو میں بتاتا ہوں، سب سے بڑا فائدہ عمل صالح کا اس دنیا کے اندر اطمینان کی اور بے خوف زندگی ہے. جس انسان کی تیاری ہوتی ہے اللہ سے ملنے کی، وہ بے خوف ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ اس نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہوتی ہے. اگر وہ مومن ہے جنون، تو اس کو خوشی ہوتی ہے اپنے رب سے ملنے کی، تیاری ہوتی ہے نا اپنے رب سے ملنے کی. یہ حقیقت ہے. مگر اگر کسی کی تیاری نہیں ہے، کسی نے عمل صالح کیا ہی نہیں ہے، تو وہ ہمیشہ خوف میں رہے گا اس دنیا کے اندر، اس زندگی کے اندر. یار پتہ نہیں کیسے جیون گزار رہا ہوں. اور ہو سکتا ہے کئی لوگ ان میں سے اسی لیے ملحد بن جاتے ہیں کیونکہ ان کو یہ خوف پسند نہیں ہے، یہ ڈر پسند نہیں ہے. حالانکہ یہ ڈر ان کو انسان کا بچہ بنا کے رکھتا ہے، مگر نہیں، ان کو جانور بننا ہے، ان کو تماشے کرنے ہیں، ان کو اس دنیا کے اندر فساد کرنا ہے. تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ولا تفسدوا فی الارض، فساد نہ کرو نا پھر، بعد اصلاحیہا، حالانکہ بعد میں تم کہتے تھے کہ، یعنی بعد اس کے کہ اس کی اصلاح ہو گئی ہے، یعنی امن قائم ہو جانے کے بعد، اس کی اصلاح ہو جانے کے بعد، یہ ہے عمل صالح. ایک طرف عمل صالح انسان کی انفرادی زندگی کو نکھارتا ہے، وہیں عمل صالح انسان کی اس زندگی کے اندر اس دنیا کو فساد سے بچاتا ہے. یہ پوائنٹ ہے اس آیت میں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 56 میں، 7 کی 56 میں، کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت مچاؤ، تباہی مت مچاؤ، بعد اصلاحیہا، بعد اس کے کہ اس کی اصلاح ہو چکی ہو. یعنی عمل صالح اس دنیا کو فساد سے بچاتا ہے. کمال ہے. عمل صالح جہاں انسان کی تبدیلی پیدا کرتا ہے اس کے اندر اچھی پازیٹو، وہیں اس زمین کو فساد سے بچاتا ہے. وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اسی ایک اللہ کو پکارو چاہے تم خوف میں ہو، پریشانی میں ہو، یا تمہیں کسی چیز کی طمع ہو. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت قریب ہے محسنین سے. یہ ہے عمل صالح کی ابتدائی بنیادیں جس وجہ سے انبیاء آتے ہیں اور معاشروں کے اندر اصلاح فرماتے ہیں. یاد رکھیں، عمل صالح کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے. دوسری چیز، خدا کے انصاف کا پتہ عمل صالح پر اجر ملنے سے ہی چلتا ہے. یاد رکھو، کوئی انسان کل کو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اتنے سارے اچھے کام کیے اور میں بھی اسی جگہ پر کھڑا ہوں جہاں کوئی غلط انسان کھڑا ہے.
ایسا نہیں ہو سکتا. خدا کا انصاف عمل صالح کے اس ریوارڈ اور انسینٹو سے ہی نکھر کر سامنے آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی بناوٹ اس پرکار ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا محتاج ہے، بلکہ انسان کی بناوٹ اس طریقے کی ہے کہ اس کو جب تک اس کے عمل کا رزلٹ یا انسینٹو نہیں ملتا، اس کو چیزیں حقیقت پر مبنی نظر نہیں آتی. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، انسان کی تخلیق کے اندر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، کچھ لوگوں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، مگر محبت کے اظہار میں کچھ نہ کچھ چھوٹے موٹے ایکسپریشنز چھپے ہوتے ہیں. اگر وہ ایکسپریس نہ کیے جائیں تو محبت تو دل میں بند رہ جائے گی یا آنکھوں میں قید ہو جائے گی. محبت بھی اپنے بیان کے لیے لفظوں کی محتاج ہوتی ہے. محبت بھی اپنے اظہار کے لیے چند تحفوں کی محتاج ہوتی ہے. رشتے بھی اپنے نبھانے کے لیے چند اعمال کے محتاج ہوتے ہیں. انسان اسی طریقے سے سماج میں چلتا ہے. مثال کے طور پر ہم اگر کسی گرو کو دیکھتے ہیں، اپنے استاد کو دیکھتے ہیں، ہماری آنکھیں احترام سے بچھ جاتی ہیں، ہمارے سر ادب سے جھک جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ ان کی خدمت کے لیے اٹھ جاتے ہیں. ہم اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں تو اٹھ جاتے ہیں، ان کو اپنی جگہ دیتے ہیں. یہ محبت کا، احترام کا ایک جذبہ ہے گرو کے لیے، اپنے آچاریہ کے لیے، اپنے استاد کے لیے، اپنے ٹیچر کے لیے. اور یہ ہر دھرم میں پایا جاتا ہے، گرو کا سمان ہر دھرم میں. ماتا پتا کو لے لیں، ان سے بھی محبت جب آپ کرتے ہیں تو ان کا سمان اسی طریقے سے کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ان کی خدمت کر کے. تو یہ ممکن نہیں تھا کہ انسان جس طریقے پر بنا ہے تو خدا کا انصاف اس کو یوں ہی محسوس ہو سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو تسلی دی. 18:30 میں اللہ نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل بھی کیے، ٹھیک ٹھیک کام بھی کیے، انا لا نضيع اجر من احسن عملا. تو بے فکر ہو جاؤ، نسندے ہو جاؤ، بے خوف ہو جاؤ، ہم اچھے عمل کو ضائع نہیں کریں گے. جس نے اچھا کام کیا ہوگا ہم اس کو ضائع نہیں کریں گے. ٹینشن نہیں، ٹینشن ماں کوا، پریشانی نہیں. صاف کہہ دیا اللہ نے. پھر یہ ٹینشن ہو سکتی تھی کسی کو کہ اللہ تو انصاف کرے گا، بے شک وہ انصاف کرے گا، مگر اللہ اتنی بڑی دنیا ہے، ہو سکتا ہے کچھ غلطی نہ خدا نہ خواستہ یہاں کسی جج کو رشوت دے دی جاتی ہے. اچھا اللہ یہاں دنیا کے اندر کسی اور کو کسی اور کے جو گناہ میں پھنسا دیا جاتا ہے. اللہ بنگلہ دیش کے اندر کوئی غلط کرتا ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک پر جھوٹی FIR بن جاتی ہے. اللہ یہ کیا معاملہ ہوا؟ اللہ اس کا معاملہ کیسے ہوگا کہ مولانا کلیم صاحب جو ہیں وہ انسانیت کی بات کر رہے تھے اور ان پر فیک FIR ڈال کے ان کو عمر قید کے لیے ڈال دیا گیا. میں تو اللہ سے دیکھیں، میں پالیٹکس کی بات نہیں، میں تو اللہ سے بات کر رہا ہوں، میں تو اس سے بات کر رہا ہوں نا اپنے دل کی. اللہ دنیا کے اندر تو جھوٹے کیس بنا کر فیک FIR کاٹ کر یہ معاملات کر دیے جاتے ہیں. تو کیا ہم اس چیز میں تو پریشان نہ ہو؟ 53 کی 38 سے 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا اللہ تازر وازرۃ وزر اخرى، نسندے ہو جاؤ، بے خوف ہو جاؤ، کوئی جان کسی دوسری جان کے عوض نہیں رکھی جائے گی، کوئی جان کسی دوسری جان کا وزن نہیں اٹھائے گی. وَأَن، اور اس سے بھی تم بے خوف ہو جاؤ، بالکل کرسٹل کلیئر ہو جاؤ کہ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. جیسا کرو گے، آسان لفظوں میں سمجھ لو قرآن کی آیت کا ترجمہ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو بو گے وہ کاٹو گے، جو کرو گے سو پاؤ گے. سمپل بات، قرآن یہ کہہ رہا ہے لیسا للانسانی، نہیں ہے انسان کے لیے الا ما سعی، مگر جو اس نے کوشش کی. ٹھیک ہے، کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ
جزاء الاوفا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوفا ہے اوفا ہے, زوم کرنا پڑے گا, اوفا ہے میرے خیال سے. تو اصل میں وہ آیت میں نے ادھر سے کاپی کیا نا, تو مجھے لگ رہا ہے کہ اعراب میں غلط نہ پڑھ دوں, اللہ معاف فرمائے, ٹھیک کروا دیجیے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی جو کوشش ہوگی نا اس دنیا کے اندر, وہ اس کو دیکھ لے گا اللہ کے ہاں, اور پھر اس کو اس چیز کا پورا پورا اجر بھی دیا جائے گا, اس کی ٹینشن نہیں ہے. تو یاد رکھیں, یہ میں ساری ڈیٹیل کیوں بیان کر رہا ہوں, جو کرم ہے اس کرم کا انسینٹو اور ریوارڈ ملنا بھی انسان کی نظر میں خدا کے انصاف اور عدل کا اظہار ہے. ٹھیک ہے, ریوارڈس اور انسینٹیوز فار ہیومن بینگ, ٹھیک ہے, فار دیئر گڈ ڈیڈس از این ایکسپریشن of God's justice in the eyes of this human being, obviously. In the eye of this human being. 20 کی 112 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑا پیارا نقطہ اٹھایا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ, جس کسی نے بھی اچھے اچھے کاموں میں سے عمل کیا, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, اور اس کی حالت ہی ہونی چاہیے کہ وہ ایمان بھی رکھتا ہو. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بخشش کے لیے اسلام میں بھی صرف ایمان کافی نہیں ہے. پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ ایمان, جی میں اللہ کو ایک مانتا ہوں, ارکان اسلام کو مانتا ہوں, ایمانیات مفصل اور مجمل سب کو مانتا ہوں, نہیں بھائی. وَهُوَ مُؤْمِنٌ, ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح, دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, اوفا ہے, تھینک یو. فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْمًا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے کوئی اچھے اعمال کیے اس حالت میں کہ وہ مومن ہوا, تو بالکل نسندے ہو جاؤ, بے خوف ہو جاؤ کہ اس کے ساتھ نہ ظلم ہوگا نہ اسے کسی قسم کا گھاٹا ہوگا. پوائنٹ چیک کریں ادھر. خدا نے بیسیکلی انسینٹیوز اور ریوارڈز کے ذریعے انسان کو یہ یقین دلا دیا کہ تمہارے ساتھ تمہاری اس زندگی جو گزار رہے ہو, اس میں اپنی پورا زور لگا کے اپنی پوری کوشش کر کے اچھے کام کرو. تمہیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن, کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے کہ کل کو تمہارا کوئی عمل ضائع ہو جائے گا. جس طرح آج انسان اس دنیا کے اندر انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اس کو یہ ڈر رہتا ہے, اس کو یہ ڈر رہتا ہے کہ پتہ نہیں میری انویسٹمنٹ ڈوب جائے گی, پتہ نہیں میں کہاں جاؤں گا, کیا ہوگا نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں کسی قسم کا خوف کرنے کی, پریشانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ ظلم ہو جائے گا یا تمہارے ساتھ کسی قسم کا لاس ہو جائے گا. 21 کی 94 میں اللہ تعالیٰ ایک اور طریقے سے نقشہ کھینچتے ہیں, فرماتے ہیں وَفَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. سیم وہی ہے اوپر والا حصہ, مگر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست طریقے سے ایکسپلین کیا. فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. اللہ نے اپنی طرف منسوب کر دیا. اتنی فضیلت کی بات تھی کہ ایک انسان اس دنیا میں پوری زندگی کوشش کرتا ہے, اچھے اعمال کر رہا ہے, اور اللہ سے نیک امید لگا کر بیٹھا ہے کہ اللہ میں اس انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں کل تاکہ تیری رضا پا سکوں. اللہ میں اس دنیا میں اچھے اعمال کر سکتا ہوں چاہ کے میں اس دنیا کے اندر چاہے کمزوری کیوں نہ رہوں مگر اگلی دنیا کے اندر اچھا پھل پاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فلا کفران لسعیہ, اس کی کوشش کو ٹھکرایا نہیں جائے گا, بے قدری کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا, حقیر نہیں جانا جائے گا. یہ تسلی تھی جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اعمال صالحہ کا انسینٹیو اور ریوارڈ گویا اللہ کے انصاف اور عدل کا اظہار ہے ان انسانوں کے لیے. آگے بڑھتے ہیں. فرق, دوسری بڑی وجہ مجھے ریوارڈ کی جو سمجھ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ اچھے اور بروں میں فرق پیدا کرنا یہ بڑا ضروری ہے. اسی لیے میں نے سٹارٹ میں رکھا تھا پوری دنیا کا یہ اصول ہے کہ اچھے اور بروں میں فرق ہوتا ہے. اگر کل قیامت کے دن اچھے لوگوں کو اچھے نتیجے نکلنا, برے لوگوں کے برے نتیجے نکل کر فرق نہیں نکلے گا, تو پھر فائدہ کیا ہوگا اس سارے کے سارے سسٹم کا جو آج ہم اس دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں, عدالت کے ذریعے, پینل کوڈز کے ذریعے, جوڈیشری کے ذریعے, پھر وہ سارے کا سارا بیکار ہے آج بھی اس دنیا کے اندر بھی, اور یہ جنگل کا قانون بن جائے گا. قرآن نے نقشہ کھینچا بڑا پیارا.
38 की 28 اللہ ताला फरमाते हैं जो लोग कहते हैं नहीं जी ये इंसेंटिव और रिवॉर्ड की क्या जरूरत है मुंह चुप के जरा जिथे जाना जान दो ना अल्लाह ने कहा अम नजअलुल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात कल मुफसिदीन फिल अर्द ये बेवकूफ मुर्तद्दीन ये चाहते हैं कि एक बंदा ईमान लेकर आया एक बंदे ने अपनी जिंदगी वक्फ करके अच्छे काम किए उस बंदे को इस तरह बना दें जिस तरह ये भिखारी फसाद फिल अर्ज करते फिरते हैं उनकी तरह बराबर बनाए हम नजअलुल मुत्तकीना कल फुज्जार क्या मुत्तकी लोगों को जिन लोगों ने दुनिया की हर ख्वाहिश पूरी कर सकने के बावजूद अपने आप अपनी इंद्रियों पर वश रखा अपने आप को कंट्रोल में रखा वो सब कुछ कर सकते थे पैसा था दौलत था शोहरत थी ताकत थी जज्बा था जवानी थी मौके थे मुनासबतें थी मगर उन्होंने अपने आप को बचा के रखा क्या उनको अल्लाह फुज्जार बदकार घटिया फासिक और फाजरों की तरह कर दे क्या यह है तुम्हारा इंसाफ कि कुत्ता भी ब्राह्मण भी गाय भी हाथी भी सब एक हो जाए भगवत गीता 8 की 15 सब एक हो जाए क्या ये तुम्हारा इंसाफ है फिर अल्लाह ने कहा 40 की 40 में देखो उसूल एक है मन अमिला सय्यतन फला युजजा इल्ला मिस्लहा जिसने तो बुरा अमल किया उसको उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा बुरे अमल का भी वन वमन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा अल्लाहु अकबर ये उन चंद मकामों में से है जहां अल्लाह ताला ने मर्द और औरत दोनों की अहमियत को निखार कर वादे किया है अलग अलग मेंशन किया है क्योंकि अमले सालेह मर्द हो या औरत दोनों कर सकते हैं तो अल्लाह ने कहा कि तुम में से फिर किसी ने अच्छा अमल किया फिर चाहे वो औरत हो या मर्द वहुवा मुमिनुन फिर वो मोमिन हुआ यहाँ लोग एतराज करते हैं हाय औरत को आधा हिस्सा हाय औरत की आधी गवाही हाय औरत ये नहीं कर सकती हाय औरत अल्लाह ताला ने देखो आखिरत का नक्शा दोनों को बराबर करके कहा दोनों को जन्नत में डाला जाएगा युरज़क़ून फीहा बिगैर हिसाब दोनों को बगैर हिसाब रिज़्क दिया जाएगा दोनों को तो मर्द और औरत दोनों को जन्नत के अंदर और उनके रिवॉर्ड्स के अंदर इंसेंटिव्स के अंदर बराबरी की सतह पर रखा गया 45 की 21 अल्लाह ताला फरमाते हैं अम हासिबल्लज़ीना एक मिनट अम हासिबल्लज़ीना इज्तरहू अस्सय्यिआति अन नज अन नजअलहुम कल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सवाअन महयाहुम महयाहुम व ममातुहुम साअ मा यहकुमून अल्लाह फरमाते हैं क्या 45 किस बड़ी कमाल आयत है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या इन मुर्तद्दीन ने ये गुमान कर रखा है कि जिन लोगों ने खुद को बुराइयों से अटा रखा है भर रखा है हम उनको उनके बराबर कर दें जो लोग अच्छे अमल कर रहे हैं अमाले सालेहा करते हैं क्या उनको बराबर कर दें अल्लाह कैसे बराबरी तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कहा महयाहुम उनकी जिंदगियों को भी बराबर कर दें व ममातुहुम उनकी मौतों को भी बराबर कर दें यानी कि आखिरत को सा मा यहकुमून ये बड़े ही बेकार इन्होंने फैसला किया ये समझ रहे हैं आप तो आप अंदाजा करें कि अल्लाह ताला ने बुराई और अच्छाई को आमने सामने रखते हुए उसका तकाबुल किया कि ये कैसे बराबर हो सकते हैं फिर उसका एपिक है 40 की 58 में जिसमें अल्लाह ताला ने बड़ी उम्दा मिसाल देकर वादे किया कि एक अच्छे अमल करने वाले और एक बुरे अमल करने वाले बराबर क्यों नहीं हो सकते और कैसे नहीं हो सकते तो अल्लाह ताला नक्शा खींचा वमा यस्तविल आमा वल बसीर क्या अंधा और देखने वाला बराबर हो सकते हैं वल्लदीना आमनु व अमिलुस सालिहाति वलल मुसी क्या अच्छा अमल ईमान वाला जो करेगा और बुरा आदमी जो बुरे काम कर रहा है क्या दोनों बराबर हो सकते हैं कलीलम मा तज़क्करून बड़े कम हैं जो इस बात को समझते हैं बहुत कम है बहुत कम ये था आज का अख्ताम इस चीज पर अब आपने समझना है सोचना है गौर करना है कि इस अख्ताम इस जगह पर क्यों हुआ
کیونکہ آگے جو 8ویں ایپیسوڈ ہے وہ بیسیکلی اسی کی کنٹینیوٹی ہے، لہذا کچھ اینگلز اس 8ویں ایپیسوڈ کے اندر آپ کو شیڈز نظر آئیں گے، کیونکہ وہ کرم سے آگے کی چیز ہے. ابھی ڈسکلوز نہیں کر رہا، مگر ایپیسوڈ لگے گا تو آپ کو پتا چل جائے گا. مگر یہاں ہم سمجھنے لگے ہیں چیزوں کو. بھگوت گیتا جس کرم کی بات کرتی ہے وہ 3 پرکار کا ہے. کرم، کرم یوگ، کرم سنیاس. تینوں اپنے اپنے انسینٹیوز، ریوارڈز اور اپنے اپنے گفٹس اینڈ بینیفٹس اور بلیسنگ کے ساتھ آتے ہیں. یہ ایک ایک شلوک اور اس کی ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا. کوئی ایسا کرم نہیں ہے، صرف کرم ہو، کرم یوگ ہو، کرم سنیاس ہو، جس کے پیچھے کسی قسم کا فائدہ اور لابھ نہ آتا ہو. ایسا کوئی بھی نہیں ہے. لہذا بھگوت گیتا بھی کرم ود انسینٹیوز ہی کی بات کرتی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ شری کرشن یہ کہہ دیتے ہیں کہ دنیا کی لالچ، یعنی یہ جملہ بولتے ہیں دنیا کی لالچ نہ رکھو. کہاں کی رکھو؟ آخرت کی. ٹھیک ہے. شری کرشنا سارے کرم یوگ اور کرم سنیاس میں صرف یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی لالچ نہ رکھو، آخرت کی رکھو. تو پورے قرآن کے اندر اگر کسی انسینٹیو کی بات کی گئی ہے تو وہ آخرت کی بات ہی کی گئی ہے. اگر آپ نے اس اینگل سے لینا ہے تو آخرت کی بات کی گئی ہے. آخرت میں تمہیں یہ ملے گا، آخرت کی طرف آؤ، دنیا کی لالچ سے بچ جاؤ. تو یہ ایک بیلنسڈ اپروچ تھی. البتہ اعمال صالحہ جو اس دنیا کے اندر کیے جاتے ہیں وہ صرف آخرت کے لیے نہیں ہوتے. اس دنیا کے اندر جو اعمال صالحہ کیے جاتے ہیں وہ اس دنیا میں بھی امپیکٹ رکھتے ہیں اور آخرت میں بھی رکھتے ہیں. یہ کمال ہے قرآن کی اس فلسفی کا جو اعمال صالحہ کو جنم دیتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عمل صالح صلح سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے معاشرے کو ٹھیک، سماج کی درستگی کرنا، سماج کا سدھار کرنا. یہ صلاح سے نکلتا ہے اور اعمال صالحہ کا مجموعہ بنتا ہے. بہت شکریہ. اس وقت آلموسٹ 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، یعنی میں کوشش کروں گا کہ 1 گھنٹے کے اندر اس کو سم اپ کر دیں، 3 گھنٹے کے اندر یعنی کہ. اور کچھ گیسٹ بھی آئے ہیں، ان کو مجھے ملنا ہے. لنک میں کر رہا ہوں اونلی فور. ٹھیک ہے. اچھا، آج کا ٹاپک جو ہے وہ اگلے ٹاپک کے ساتھ لنک ہے، کیونکہ جب میں اس کو پڑھ رہا تھا آج ہی بیٹھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ جو 8th ایپیسوڈ ہوگی وہ ایپیسوڈ اس ایپیسوڈ کا لنک ہوگی. یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس کا سیکول ہے، مگر چونکہ ہم نے ٹاپک وائز پوائنٹ وائز علیحدہ لے کر چلنا ہے، مگر وہ اس کا سیکول ہوگا آرڈر کے اندر. ٹھیک ہے. گیتا بھکت جو ہیں ان کو ہم ٹیگ کر رہے ہیں صرف اور صرف اس کے ساتھ، اور لنک آ رہا ہے. اچھا، یہاں ایک اور چیز میں سوچ رہا ہوں. ٹوٹل پوائنٹس ہیں 14. یہ آپ نے سجیشن دینا ہے، ابھی بھی دے سکتے ہیں، پروگرام کے بعد بھی آپ نے دینا ہے. میں یہ چیز سوچ رہا ہوں کہ 14 ایپیسوڈس ہیں جن میں سے 7 ہم نے کور کر لیے ہیں آج. ٹھیک ہے. سیزن 1 کے طور پر اس کو پیک کر دیا جائے، اور ایسا نہیں ہے کہ اس کو روکیں گے ہم. سیزن 1 کے طور پر 7 ایپیسوڈ کا سیزن 1 ہو جائے گا. سیزن 2 جو ہے وہ ایپیسوڈ 7 کا اگلا سیزن ہو جائے گا. اس میں ہم تھوڑی سی بریک رکھتے ہیں، اس کے پیچھے ریزن ہے. ریزن یہ ہے کہ KGF 3 انشاءاللہ نومبر کے آخر میں یا دسمبر کے شروع میں ریلیز ہو رہی ہے. KGF 3 نومبر کے اینڈ، دسمبر کے سٹارٹ میں، یعنی لاسٹ 10 days آف نومبر اور دا فرسٹ 10 days آف دسمبر. تو میرا دل یہ ہے کہ بھگوت گیتا کی ایپیسوڈز کو سیزن 2 میں کر دیا جائے، اور KGF 3 جو کہ ایکس مسلم جاہل کی وجہ سے، یسو کی کتی کی وجہ سے، اسی طریقے سے سوامی جو گھر واپسی والا ہے اس کی وجہ سے، یہ جن وجہوں سے، اور کھچ والا آبویسلی ان کی وجہ سے جو KGF 3 آ رہی ہے،
تو ہم تھوڑا سا اس کے لیے مومنٹم بنانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے.